السلام علیکم ناظرین، ایس ٹی وی نیوز کے خصوصی پروگرام ٹاک شو میں آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں آزاد جموں کشمیر لیبر پارٹی کے چیئرمین مختار احمد چودھری صاحب۔ مختار احمد چودھری نے حالیہ کچھ ہی ماہ قبل ایک سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھی جس کا نام جموں کشمیر لیبر پارٹی ہے۔ قلیل مدت میں ناظرین یہ پارٹی ریاست بھر میں متعارف ہو رہی ہے اور چودھری مختار احمد صاحب اس کے روح رواں ہیں۔ ان سے ہم پارٹی کے حوالے سے جانیں گے آپ نے کس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جو صاحب یہ پارٹی بنائی؟ جی، سب سے پہلی بات یہ کہ میرے خیال میں آزاد کشمیر میں اس سے پہلے کوئی حقیقی سیاسی جماعت ہی نہیں ہے، کیونکہ کسی جماعت کی گراس روٹ لیول پر نہ کوئی تنظیم ہے، نہ کوئی الیکشن ہوتے ہیں، نہ ان کا نظریہ ہے، نہ منشور ہے۔ میں ایک پورا پروگرام لے کے پورا نظریہ اور منشور لے کر آیا ہوں۔ میں نے یہ کوشش کی تھی کہ کوئی بھی جماعت اگر صحیح راستہ اختیار کرے تو ہم اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں نے وزیر اعظم صاحب کو خط بھی لکھے دو کہ یہ مسائل آپ کس طرح حل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جواب نہیں، تو مجبوراً مجھے ایک یہ راستہ اختیار کرنا پڑا کہ یہ جمہوریت کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ اپنی جماعت بنا لی، ایک سیاسی جماعت، انڈیپینڈنٹ نہیں، یہ آزاد کشمیر کی سیاسی جماعت ہے، میری ذاتی نہیں ہے، یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی جماعت ہے۔ ٹھیک ہے جی صاحب، اس سلسلہ میں کیا آپ نے بمبر اور آزاد کشمیر کے باقی اضلاع میں بھی ورک شروع کر دی ہے اور آپ کو کیا رسپانس ملا؟ میں نے بنیادی طور پر اپنے حلقہ نمبر 7 بمبر سے کام شروع کیا، اور اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے حلقہ نمبر 6 سمانی میں بہت زیادہ تعداد میں لیبر پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں۔ وہاں ایک جماعت پہلے سے موجود تھی، وہ ہمارے ساتھ علاقہ ضم ہو گئی آپ میں؟ جی ابھی ہوئی نہیں، لیکن ہو رہے ہیں، بات جاری ہے، کم کٹھے ہو جائیں گے، طریقہ کار پہ بات ہو رہی ہے۔ برنالہ کے اندر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ اس کے آگے میرپور، مظفر آباد، راولہ کوٹ میں ابھی لوگ تھوڑے ہیں، آگے ہیں نمائندگی میں۔ مظفر آباد جا رہا ہوں، کل ہی کسی کا میسج ہے وہ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، کل میرپور بھی میٹنگ کر کے لوگ انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ پہلے بھی 2-3 میٹنگ میری میرپور میں ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ آ رہے ہیں۔ جی صاحب، جو لوگ آ رہے ہیں ان کی کیا پرابلمز ہیں؟ مطلب میکسیمم جو ایک چیز ہے جس کی بنیاد پہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ نئی پارٹی ہونی چاہیے یا جو آپ کے منشور ہے اس کو وہ فوراً تسلیم کر رہے ہیں، وہ ایسی کیا چیز ہے؟ 2-3 چیزیں ہیں اس میں کچھ میرے حوالے سے شاید اس کو نیگیٹو بھی لوگ لیں گے، لیکن میں سچ بولنے کا عادی ہوں۔ کچھ لوگ مفادات کے لیے آ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دوسری پارٹی میں ان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، تو یہاں یہ سب کو برابر لے کے چل رہا ہے اس وجہ سے۔ اور یہ روایت ہے، تاریخ ہے، انبیاء کے پیچھے بھی بعض لوگ اس طرح کے آئے تھے، پیچھے ہوئے لوگ جو مطلب کے لیے بھی آتے تھے کہ ادھر ہمیں انصاف ملے گا۔ اس طرح کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ خالصتاً نظریاتی بنیاد پر آ رہے ہیں، جو بہت میرے سے بھی پہلے سے یہ سوچ رہے تھے کہ ایک ایسی پارٹی ہونی چاہیے جس کا نظریہ ہو، جو عوام کے لیے کام کرے، جو خاندانی نہ بنے، جو اوپن سب کے لیے ہو۔ تو وہ جو لوگ سوچ رہے تھے انہوں نے ایکٹ نہیں کیا، تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی بندہ ایکٹ کر رہا ہے تو وہ میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں نظریے کی بنیاد پر۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی واحد پارٹی ہے، جو اس کا جو بنانے والا وہ سچ بولتا ہے اور اس کے پاس پروگرام ہے، اس لیے وہ شامل ہو رہے ہیں۔ جی صاحب، ویسے تو منشور اگر پوچھا جائے آپ سے تو وہ تو اچھا خاصا ہوگا، اس منشور میں سب سے پہلے نمبر پہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے آپ؟ منشور کوئی لمبا چوڑا نہیں ہوتا، منشور کی بنیاد 3-4 الفاظ ہوتے ہیں، اس کے پھر بتا دیں ہماری ناظرین تفصیل میں۔ یہ چاہتا ہوں جی تمام کشمیریوں کے، ریاست کے تمام واسیوں کے لیے روٹی، کپڑا، مکان، ٹھیک ہے، عزت نفس، تحفظ جان، یہ بنیاد ہے، اس کا ہم رائٹ رکھتے ہیں۔ اس ریاست کا ہر شہری اس چیز کا وہ حق رکھتا ہے کہ اس کو تحفظ دیا جائے، تعلیم، روزگار، اس کا جائز ہر مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ دوسری بات، آزاد کشمیر کے اندر، پاکستان کے اندر بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہم آزاد کشمیر کی بات کریں، ادارے بہت کمزور ہو گئے ہیں، یہ ریاست کے نوکر نہیں رہے، یا حکومت کے نوکر بن کے، جس کی حکومت آتی ہے آج، جس کی حکومت ہے وہ ان کو استعمال کر رہا ہے، کل دوسرے کیا ہے کہ وہ ان کے خلاف استعمال کرے گا۔ ہم اس چیز کو ختم کر کے، میں مظفر آباد اس وقت جا رہا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں کہ ان اداروں کو ریاست کا ملازم بنایا جائے، یہ افسر شاہی ریاست کی ہو، سب کو برابر انصاف دے، یہ بیسک ہمارا منشور یہ ہے۔ آگے اس کے بے شمار کس طرح ہوگا یہ سارا میرے پاس تفصیل ہے، وہ تفصیلی گفتگو۔ آئندہ جو الیکشن آئیں گے اس میں آپ اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کریں گے؟ آپ کو ابھی وقت لگے گا؟ جی، ایک پہلی بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کی سمجھ میں سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ لوگوں کی سمجھ میں بہت جلد یہ بات آئے گی
جب انسان سچا ہے اور اس کے پاس پروگرام درست ہے تو کوئی احمق ہی ہوگا جو ادھر نہیں آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے الیکشن تک یہ ممکن ہے کہ ہم پورے آزاد کشمیر میں اپنے کینڈیڈیٹ نہ صرف کھڑے کریں گے, جتائیں گے, لیکن ہمارا ٹارگٹ الیکشن جیتنا ہے بھی نہیں. ہمارا ٹارگٹ لوگوں کی سوچ بدلنا, لوگوں تک صحیح بات پہنچانا اور نظریے کے اوپر قائم رہنا. نظریے سے ہٹ کے مجھے آج کینڈیڈیٹ ممبر سے مل جاتا ہے جو الیکشن جیت سکتا ہے تو پھر میرے نظریے کی اہمیت ختم ہو جائے گی. میں اس نظریے پہ کام کرنا چاہتا ہوں. الیکشن جیتیں گے بھی, اور میں یہ بھی نہیں دعوے کرتا جس طرح پاکستان کے سیاستدان ہم سویپ کریں گے یہ کریں گے. مجھے اس چیز سے غرض نہیں, غرض ہے کہ اپنا پروگرام کو امپلیمنٹ کرانا. شیخ صاحب آپ بتائیں کہ لامالا مثلا ایک برا ہوتا ہے, ایک اس سے کم برا ہوتا ہے, تو آپ کس پارٹی کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک وہ کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہے؟ آپ تو ویسے جٹلا دیں گے ساری پارٹیز کو, لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ کون بہتر کام کر رہا ہے؟ پہلی بات ہے کہ میرے نزدیک کوئی برا نہیں. ٹھیک ہے, یہ نظام برا ہے. ٹھیک ہے, یہ لوگوں کو برا نظام کو رائج بھی تو ہماری گورنمنٹ ہی کرتی ہے نا. یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں, کل میری چیف جسٹس صاحب سے ملاقات تھی تو انہوں نے مجھے ایک سوال پوچھا تھا. میں نے کہا تھا ان کے بارے میں اتنا کہوں گا, یہ چھوٹے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, یہ جرأت سے کام نہیں کر رہے, جس نظام سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے, اسی کے اندر سروائیول ڈھونڈ رہے ہیں اپنا. تمام آزاد کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ برے نہیں ہیں, وہ اچھے انسان ہیں. ان کو اگر ایک اچھی سوچ اور اچھا نظام ملے گا, کوئی بھی انسان کسی بھی وقت بدل کے اچھا ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت اگر میں کسی سے اتحاد کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ سردار خالد ابراہیم صاحب کو میں ایک باسول سیاستدان سمجھتا ہوں. اس کے علاوہ لبریشن لیگ کے لوگوں سے, ملک مجید صاحب سے میری بہت اچھی میٹنگ ہوئی ہے. یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ میری بات چل رہی ہے. کسی بھی جماعت کا کوئی بھی انسان کسی بھی وقت درست راستے پر آ جائے, ہمارے پروگرام ہمارے نظریے کے اندر آ جائے تو وہ آ سکتا ہے. ایک شرط ہے, اگر کوئی کریمنل آدمی ہے, اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگ چکا ہے تو وہ 3 سال تک عہدہ نہیں لے سکے گا ہماری جماعت میں. وہ ورک کر سکتا ہے, کارکن بن سکتا ہے, لیکن عہدہ تب دیں گے کہ 3 سال تک وہ اپنا دامن صاف کر لے, نیکسٹ کوئی کرپشن یا اس طرح کا کام نہ کرے, کوئی کریمنل کام نہ کرے, تو وہ عہدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. تحریک انصاف پاکستان میں اس وقت قائم دائم ہے. آپ عمران خان صاحب کے منشور کو کس حد تک؟ میں نے ذاتی طور پر عمران خان صاحب سے ڈسکس کی ہیں, ایک بار نہیں کئی ٹائم پر کی ہیں. عمران خان صاحب کے بارے میں ہمیشہ سے یہ ایک بات کہتا ہوں, بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, جھوٹ بہت کم بولتے ہیں اور پاکستان کا درد رکھتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں. اب کر کیا سکیں گے, مجھے بہت زیادہ توقعات نہیں ہیں, کیونکہ جس پیرائے میں ان کو گورنمنٹ ملی ہے, جو یہاں پر لوگ اصل میں یہاں طاقت کے مراکز ہیں, اگر تو وہ طاقت عمران خان کے ہاتھ میں مرکوز کر دی جائے تو عمران خان پاکستان کو بدل دے گا. اگر ایسا نہیں ہوتا پھر بھی پہلی حکومتوں سے بہت بہتر کریں گے عمران خان. میں پی ٹی آئی کو کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ پاکستان میں سروائیو کرے اور تبدیلی لائے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعت بنتی ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر اپنی دوم جماعت کو نہ بنائے, جہاں کے لوگوں کو اپنی جماعت بنانے دیں, ان کو سپورٹ کریں. یہ ایک الگ ریاست ہے, اس کا اپنا آئین ہے, ان کی اپنی جماعت, جیسے قائد اعظم صاحب نے مسلم کانفرنس کو اپنا اتحادی جماعت کے طور پر ساتھ اڈاپٹ کر لیا, تو یہ نہیں ہے کہ یہاں بھی پی ٹی آئی ہو. پھر پی ٹی آئی کی قیادت, یہاں اگر وہی روایتی لوگ آئیں گے پی ٹی آئی کی قیادت میں تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ پی ٹی آئی یہاں نہیں سروائیو کرے, تبدیلی نہ آئی, تبدیلی نہیں آئی. اس لیے میں ایک اللہ کی جماعت بنا رہا ہوں. میں پی ٹی آئی کے ساتھ اگر کبھی ہلاک ہوتا ہے تو ان سے بات ہو سکتی ہے, اگر ہمارا منشور وہ شامل کرتے ہیں اپنے ساتھ تو کسی بھی جماعت سے ہم کر سکتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی زیادہ فیوریٹ ہمارے. شیخ صاحب, اگر آزاد جموں کشمیر لیبر پارٹی آپ کی اقتدار میں آتی ہے تو آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ میری ترجیحات میں یہ سمجھتا ہوں, سب سے پہلے کسی بھی ملک میں کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے قانون کی عملداری بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو درست سمت میں لے جانا ضروری ہے. ان کے لیے تربیت بھی ہوگی, ان کی تنخواہوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا, ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس اور ان کی سزاؤں کا بھی تعین کیا جائے گا. سب سے پہلے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو درست سمت پہ لے جانا. تعلیم اور صحت کی ریاست ذمہ داری لے گی, ہر بچہ ہر انسان اس کو فری تعلیم اور صحت کا اس کا دینا, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہم پورا کریں گے.
اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، میں ان کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہو سکتا ہے. ہمارے پاس وسائل موجود ہے یہ کرنے کے لیے. بیسک یہ چیزوں پہ ویسے تھرو آؤٹ ہم ہر محکمے کو ٹھیک کریں گے. شاہد صاحب، آزاد جموں کشمیر میں ہم رہ رہے ہیں، آپ کا سرحد کے اس پار کشمیر کو لے کر کیا منشور ہے یا آپ کی پارٹی کا کیا ویژن ہے؟ اس کے لیے میرے لیے بہت آسان یہ بات کرنا ہے کہ میں نے 22 سال مسلسل کشمیر ایشو کو دنیا کے مختلف فورمز کے اوپر اٹھایا ہے. ٹھیک ہے. اگر بیرسٹر سلطان محمود صاحب یہ کریڈٹ لیتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی کسی نہ کسی کا ہاتھ تھا. مختلف پارلیمنٹ کے اندر ان کی میٹنگز کسی نے طے کروائی تھی. تو میں میرے سے زیادہ شاید کشمیریوں کا درد کوئی نہ محسوس کرتا ہوں. یہ میری تھنکنگ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ باقی نہیں کرتے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اپنے وہ کشمیر کے اس طرف جو سفر کر رہے لوگ ہیں وہ میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں. ہم ان کا درد محسوس کرتے ہیں. ہم اس کے لیے جو صحیح راستہ ہے، ہم جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ان کو دیکھ کے ان کو امپلیمنٹ کرانے کی، ہم شملہ ایکٹ کو ہم کشمیری نہیں مانتے، وہ شملہ پیکٹ جو ہے ہم کشمیری ان قراردادوں کو مانتے ہیں. ان کے مطابق دنیا کے اندر اس ایشو کو اٹھائیں گے. اور دوسری بات، کشمیر، آزاد کشمیر کی حکومت کو حقیقی یہ آزادی کا بیس کیمپ بنایا. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ سیاسی یہ بنایا ہوا ہے. یہ لبریشن فرنٹ یہاں اپنے بندے سیٹ کرنے کے لیے، وہ جو لبریشن سیل بنایا ہوا ہے وہ کھانے کے لیے بنایا ہوا ہے. میں یہ ثابت کر سکتا ہوں. مجھے کوارڈینیٹر بنایا گیا تھا پرائم منسٹر کا، میں نے دوسرے مہینے استعفیٰ بھیج دیا تھا کہ میں اس طرح کا کوارڈینیٹر نہیں بننا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے کسی شہرت کی ضرورت نہیں ہے. ہم انشاءاللہ آزادی کے لیے کام کر کے دکھائیں گے اور دنیا کو مجبور کریں گے کہ وہ ہمارے اس مسئلے میں آئیں اور بات کریں. یہ انڈیا کا یہ جو مطالبہ کہ تیسرے فریق کو ہم نہیں کریں گے. ہم نہیں شملہ پیکٹ کو ہم نہیں مانتے، ہم کشمیری ہیں، ہم کشمیری. بہت شکریہ. آزادی کی بات کرتے ہیں. جی ناظرین، آزاد کشمیر میں 3 درجن کے قریب سیاسی پارٹیاں موجود ہیں، لیکن ریاست میں المیہ یہ ہے کہ یہاں کسی بھی پارٹی کو وہ پذیرائی نہیں ملی، چونکہ یہاں سیاست ہمیشہ شخصیت پرستی، برادری ازم اور علاقائی ازم کے علاوہ دڑے بندی میں بھی تقسیم ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آج کی گفتگو کے مطابق چودھری مختار احمد اپنی جماعت جموں کشمیر لیبر پارٹی کو منظم رکھنے میں کس حد تک کامیاب رہیں گے. ناظرین، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ہارون رشید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.